اب آپ کو خود کو قربانی دینے کے لیے تیار کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ صرف رو رہے ہیں فلاں نے قربانی دی، فلاں نے قربانی دی، فلاں نے قربانی دی، وہ اتحاد پیدا کیا، وہ قوم کو منظم کیا، پوری قوم کو ایک ساتھ جمع کر کے انہوں نے وہ بڑا کارنامہ انجام دیا، اور ہم اس قربانی کا ایک حصہ بھی اپنی زندگی میں نہیں لانا چاہتے۔ شہیدوں کو یاد کرتے ہیں لیکن شہیدوں کی طرح زندگی گزارنا نہیں چاہتے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان۔ رواه الإمام مسلم في صحيحه۔ محترم ناظرین، دنیا میں ہندوستان ایک مشہور ملک ہے۔ دنیا کی تاریخ میں ہندوستان کی تاریخ کسی عجوبے سے کم نہیں ہے۔ تاریخ ہندوستان جس قوم نے بھی لکھی ہے، اس قوم کو کبھی اس تاریخ پر ہنسی آتی ہے تو کبھی اس تاریخ پر وہ اپنے آنسو بھی بہاتا ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ ہندوستان کی تاریخ میں الگ الگ مذہب کے لوگوں کو، الگ الگ زبان بولنے والوں، الگ الگ تہذیب اور ثقافت کے حاملین کو ایک جگہ پر ایک بادشاہ کے تحت متحد کرنے والے لوگ آخر کیسے دنیا میں ان کا نام نشان مل گیا؟ محمد بن قاسم رحمہ اللہ سن 713 عیسوی سے اس ملک کی تاریخ، اسلامی تاریخ شروع ہوتی ہے۔ اس محمد بن قاسم سے شروع ہونے والی وہ تاریخ جو کم عمری میں دنیا میں ایک بہادری کی مثال تھی، وہ بہادر شاہ ظفر پر 1857 میں انتہائی کمزوری کے ساتھ ختم ہو کر رہ جاتی ہے۔ وہ تاریخ ہمیشہ کے لیے دفن کر دی جاتی ہے، اور وہ افراد جنہوں نے اس ملک کو بنایا تھا، جنہوں نے اس ملک کو سنوارا تھا، جنہوں نے اس ملک کو ترقی دیا تھا، جنہوں نے اس ملک کو سونے کی چڑیا بنا دیا تھا، آخر وہ تاریخ آج صرف کتابوں کے اوراق میں رہ گئی ہے۔ 15 اگست 2022 ہم نے خوشیاں منائی،
لوگ ایک دوسروں کو مبارکبادی دے رہے تھے کہ آج کا دن ہندوستان کی آزادی کا دن ہے۔ میں سمجھ رہا تھا کہ میں آزاد ہوں، آپ سمجھ رہے تھے کہ آپ آزاد ہو گئے، وہ سمجھ رہا تھا کہ وہ آزاد ہو گیا۔ سب ایک دوسرے کو یہ سبق پڑھانے میں لگے ہوئے تھے کہ ہم سب آزاد ہو گئے، لیکن جب اس کے ضمیر سے پوچھا جائے تو وہ کہے گا نہیں، ابھی میں آزاد نہیں ہوا ہوں، ابھی بھی میری زندگی غلامی کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی ہے۔ چہروں پر وہ خوشیاں تو دکھائی لیکن دل اندر سے رو رہا تھا۔ ایک ایسی تاریخ ہے، ایسی آزادی کا دن ہے کہ لوگ چہرے بنا بنا کر خوشی کا اظہار تو کرتے ہیں، لیکن ان سے ان کے دلوں سے پوچھا جائے کیا حقیقت میں تمہارے دل خوش ہیں؟ تم نے ملک کو آزاد کر کے جو خواب دیکھے تھے، جو امیدیں وابستہ رکھی تھی، 75 سال مکمل ہو گئے، کیا وہ آپ کے خواب پورے ہو گئے؟ کیا آپ کو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ آج ہم سب الگ الگ مذہب کے لوگ، الگ الگ ثقافتوں کے لوگ آپس میں جنہوں نے اتحاد کا نعرہ لگا کر، جنہوں نے گٹھ جوڑ بنا کر، جو کندھے سے کندھا ملا کر انگریزوں کا مقابلہ کر رہے تھے، کیا آج ان کے کندھے کبھی کسی میدان میں ملتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں؟ آج تو مناظر کچھ اور ہے، ہر شخص دوسرے کے کندھے سے اوپر اپنا کندھا رکھنا چاہتا ہے، کوئی برابری نہیں چاہتا۔ 75 سال کی زندگی، 75 سال کا عرصہ کسی ملک کے لیے بہت بڑا ہوتا ہے۔ ہم نے وہ عرب ملکوں کو دیکھا ہے جس کو وسط ایشیا کہا جاتا ہے، خلیجی ممالک کہا جاتا ہے، ان میں سے اکثر کی عمر 75 سال نہیں ہے۔ وہاں کی خوشحالی، وہاں کی ترقی، وہاں کا امن آسمان سے باتیں کر رہا ہے۔ وہاں کی قوم آپس میں مل جل کر اتحاد کے ساتھ رہ رہی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہاں ایک مذہب ہے، وہاں بھی دنیا کے تمام مذاہب ہوتے ہیں، وہاں پر بھی دنیا کے ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، لیکن کبھی بھی کسی قوم کو، کسی مذہب کے شخص کو کسی دوسرے سے شکایت نہیں ہوتی، کسی اقلیت کو کسی اکثریت سے پریشانی نہیں ہوتی، کبھی اکثریت کو اقلیت سے خطرہ محسوس نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ ملک بنانے والوں نے، ملک چلانے والوں نے، ملک کو پروان چڑھانے والوں نے دلوں میں اخلاص پیدا کیا، سب کو اپنا سمجھا، ملک کو اپنا سمجھا، ملک کے باشندوں کو اپنا سمجھا، اپنے اور غیر میں فرق نہیں کیا، اور ہم 75 سال بعد بھی یہ میرا اور وہ تیرا، بس یہی فارمولہ لے کر صبح آنکھیں کھولتے ہیں اور اسی فارمولے پر اپنی آنکھیں بند کرتے ہیں۔ 75 سال گزرنے کے بعد بھی دنیا کا اتنا بڑا علاقہ، اتنی نعمتوں سے بھرا ہوا، اتنی صلاحیتوں سے مالا مال، اتنے علماء، اتنے مدارس، اتنے مساجد، اتنے سائنسدان، اتنے ماہرین کا ملک، دنیا کے لوگ یہاں کے ماہرین کا استعمال کر کے وہ آگے نکلتے ہیں، لیکن یہ ماہرین جہاں پیدا ہوتے ہیں وہاں ابھی بھی گڑے ہوتے ہیں۔
یہاں کے ماہرین دنیا کو ترقی دے رہے ہیں، یہاں کے ماہرین نے کبھی اپنے ملک کو ترقی نہیں دی، اس لیے کہ یہاں میرا اور تیرا والا فارمولہ ہے۔ نفرتیں، تعصب، عداوتیں، ایک دوسرے کے درمیان اختلاف، ایک گھر میں رہنے والے یہ افراد کبھی بھی سکون سے نہیں رہے۔ اس ملک کو تباہ کیا جا رہا ہے ملک کے باشندوں کے ذریعے۔ 75 سال سے یہ ملک روزانہ تباہ ہوتا ہے، اور تباہ کرنے والے باہر کے نہیں، تباہ کرنے والے اسی ملک کے باشندے ہوتے ہیں۔ ہر شخص کے ہاتھ میں پھوڑا ہے، وہ اس کونے میں کود رہا ہے، وہ اس کونے میں کود رہا ہے، وہ اس کونے میں کود رہا ہے، جس کو دیکھو وہ گھر کے الگ الگ حصے میں کود رہا ہے۔ وہ جب دیکھتا ہے کہ دوسرے کا گڑا اس سے بڑا ہو گیا، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے اور اس سے بڑا کودنے کی کوشش کرتا ہے۔ ان سب کو نہیں پتا ہے کہ کس سے کود رہے ہیں، ہم کہاں گڑے کر رہے ہیں، اپنے ہی گھر میں، اپنے ہی نسلوں کی زندگیاں ہم کا مستقبل برباد کر رہے ہیں۔ ہم نے دیکھا 15 اگست کو لال قلعے کے اوپر ایک نعرہ لگایا گیا، اس ملک میں عورتوں کی عزت ہوتی ہے، عورتوں کی عزت ہونی چاہیے، عورتوں کے جسموں کی حفاظت ہونی چاہیے، عورتوں کو ترقی دینی چاہیے۔ اور اسی وقت لال قلعے سے نیچے عورتوں کے ساتھ بدسلوکی کرنے والے 11 درندوں کو آزاد کیا جاتا ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا وہ 15 اگست کا وہ نعرہ صحیح تھا یا نیچے والا نعرہ صحیح تھا؟ کس نے کس کو تباہ کیا ہوا ہے؟ سب ایک دوسرے کو خوشیاں مناتے، ایک دوسرے کو مبارکباد کی طرح ہم آزاد ہیں، آپ بھی آزاد ہو، آپ بھی آزاد ہو، گھر گھر آزاد ہے، ہر انسان آزاد ہے۔ اگر ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے میں یہ دیکھوں کہ آخر 713 عیسوی سے لے کر 1857 تک 1144 سال 1144 سال کا یہ عرصہ اسلامی تاریخ کا ایک بہت لمبا عرصہ گزرا ہے۔ آخر مسلمانوں نے یہ کمایا کیسے؟ ہم نے وہ چیز دیکھی جب صبح کا وقت تھا، بادشاہ اپنے گھر میں ناشتے کا انتظار کر رہا تھا۔ ناشتے کی پلیٹ ان کے سامنے رکھی جاتی ہے، بادشاہ بہادر شاہ ظفر اس پلیٹ پر سے کپڑا ہٹاتے ہیں اپنی بھوک مٹانے کے لیے، تو انہیں وہاں ناشتے کی جگہ پر ان کے 3 بیٹوں کے کٹے ہوئے سر دکھائی دیتے ہیں۔ اس قوم نے اس بادشاہ کو یہ بتا دیا کہ تمہاری موت سے پہلے تمہارے بیٹوں کی موت تمہاری آنکھوں کے سامنے ہم نے اس لیے رکھی ہے تاکہ تم کبھی آئندہ اس جگہ پر باپ کے بعد بیٹی کی سرکار بنانے کی کوشش نہ کرنا۔ یہ بادشاہت کا سلسلہ ہمیشہ کے لیے تھا۔ 1862 میں اس کا انتقال ہو گیا، مکمل طور پر یہاں چراغ ہو گیا۔ اورنگزیب کا واقعہ آپ سنتے ہیں، ہندوستان میں 50 سال حکومت کرنے والے اورنگزیب، کسی ایک بادشاہ کی زندگی میں 50 سال کا عرصہ معمولی نہیں ہوتا ہے۔ 5 سال حکومت کرتے ہیں، ملک کا نقشہ بدل دیتے ہیں، ملک کے کئی قوانین تبدیل کر دیتے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا کیا ہو رہا ہے۔ ایک بادشاہ 50 سال مملکت پر ہے، پورے ملک پر حکمرانی کی،
1707 میں جب اس کا انتقال ہوتا ہے تو ایسے مانو جیسے زلزلہ آ گیا ہو، ایک بلڈنگ ایک ایک فلور کر کے زمین پر گرتی چلی جاتی ہے۔ 50 سال کے عرصے میں اس ملک کو کیا مضبوطی دی گئی؟ اپنے خاندان کے لوگوں کو جو وارثین تھے جنہیں مستقبل میں بادشاہ بننا تھا، انہیں کیا تجربہ دیا گیا؟ کیوں اتنا بڑا عرصہ گزر جانے کے بعد یہ ملک اچانک تاش کے پتوں کی طرح بکھرنے لگا، یہاں تک کہ 1757 میں صرف 50 سال کے بعد بنگال پر انگریز قابض ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالی حکومت کے لیے کسی ایک انسان کو منتخب نہیں کرتا ہے، کسی ایک مذہب کو منتخب نہیں کرتا ہے۔ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ مسلمانوں کو 1150 سال تک کے موقع دیا گیا ہے کہ مسلمانوں مکہ سے نکلنے والے وہ توحید کا مرکز، وہ توحید کی دعوت تم نے اپنے اپنے علاقوں تک، اپنے گھروں تک پھیلانا ہے۔ مسلمانوں نے سمجھا وہ توحید کی دعوت اور توحید کا مرکز وہ صرف مکہ شہر کے لیے ہے، ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے نہیں ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس ملک میں 50 سال حکومت کرنے والے بادشاہ اور اس سے کم سال میں حکومت کرنے والے بادشاہوں کی زندگی میں توحید کے مراکز اور مدارس کم اور شرک کے مقبرے زیادہ تعمیر ہوئے۔ 1150 سال حکومت کرنے کے بعد اگر ہندوستان میں مدرسوں کے مقابلے میں مقبروں کی تعداد زیادہ ہو تو جیسے کسی نے کہا ہے خدا کی زمین پر خدا کی نہ سننا شرارت نہیں تو پھر اور کیا ہے؟ خدا کی زمین پر خدا کی نہ سننا بغاوت نہیں تو پھر اور کیا ہے؟ اللہ کی زمین ہے، اللہ نے آپ کو دیا حکومت کرنے کے لیے، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے آپ نے دنیا میں بغاوت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹا کر رکھ دیا۔ ہمیں اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ لوگ کیا کر رہے ہیں، لوگوں کے پاس کیا پلاننگ ہے، سازشیں کیا ہو رہی ہیں، ان سب چیزوں میں اپنا دماغ صرف کرنے کے بجائے مجھے کیا کرنا ہے، میری کیا ذمہ داری بنتی ہے اس ملک کے اندر کہ ہندوستان مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ میں مسلمان ہوں، میں نبی پر ایمان لانے والا ہوں، نبی کا امتی ہوں، نبی کا امتی ہونے کی حیثیت سے ہندوستان میں میری کیا ذمہ داری ہے، مجھے کیا پیغام دینا ہے، کیا پیغام دیا ہم نے۔ ہندوستان ان مسلمانوں کو دیکھ کر یہ سمجھتا تھا کہ یہ نبی والے، یہ پیغمبر پروفیٹ والے یہ لوگ ہیں، یہ سچا دین اختیار کرنے والے۔ ہم نے چھوٹے بچوں کو سکھایا تھا الطہور شطر الایمان، الطہور شطر الایمان۔ مساجد میں مائک چالو کر کے باہر بچے پڑھتے ہیں باقی آدھا ایمان ہے، باقی آدھا ایمان ہے۔ ہندوستان میں غیر مسلمانوں کے بارے میں کہتا ہے مسلمانوں کے محلے گندے ہوتے ہیں، پاک نہیں ہوتے۔ انہیں ہم سے پاکی سیکھنا تھا، ہم نے انہیں گندگی کا پیغام دیا۔ اسی لیے کسی نے کہا ہے کہ اگر اس ملک کے اندر آپ کو کسی بھی جگہ جہاں سے گزرنے کے بعد گندگی دکھائی دے تو آپ سمجھ جانا وہاں مسلمان آباد ہوتے ہیں۔ کتنی شرم کی بات ہے، حکومتیں اللہ بدلتا رہتا ہے، حکومتوں سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ ہمارا مطلب ہمارے ایمان سے ہے، ہمارا مطلب ہمارے دین سے ہے۔ جس وقت یہاں
1857 میں آزادی کے لیے جنگ کا اعلان کیا جا رہا تھا، اس سے 1857 سے پہلے مسلمانوں کا جو حال تھا، کیسے مسلمان ایک دوسرے سے آپس میں لڑتے تھے، لڑ کر انہوں نے 1857 کا ماحول پیدا کر دیا۔ آپ جانتے ہوں گے بنگال پر سب سے پہلے جب انگریزوں نے قبضہ کیا 1857 سے ٹھیک 100 سال پہلے کی بات ہے، 1757 میں سراج الدولہ نے جب انگریزوں کا مقابلہ کیا تھا، قریب تھا کہ انگریز شکست کھا جاتے، یہ مسلمان حکومتوں پر، یہ مسلمانوں پر قبضہ کرنے والے، ملک پر، ہندوستان پر قبضہ کرنے والے یہ ختم ہو جاتے، لیکن ان مسلمانوں کی صفوں میں میر جعفر چھپا ہوا تھا۔ وہ کوئی فنا اور فنا نہیں، وہ مسلمان نام کا شخص میر جعفر۔ اس میر جعفر کی وجہ سے سراج الدولہ کو قتل کر دیا گیا اور بنگال کی حکومت انگریزوں کے ہاتھوں چلے گئی۔ اس کے پھر ٹھیک 50 سال کے بعد 1799 میں ٹیپو سلطان جب انگریزوں کا مقابلہ کر رہے تھے، ایک ایسی شخصیت جس کے مرنے کے بعد بھی ہم اس کے قریب نہیں جاتے تھے، وہ روب اور ڈر تھا اس کا، اس وقت وہاں اسی قوم کے درمیان ایک میر صادق چھپا ہوا تھا، جس کی وجہ سے ٹیپو سلطان کو قتل کر دیا گیا۔ انگریز اس کے بدن پر کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ آج ہم نے ملک کو اپنے ہاتھوں میں غلام بنا لیا ہے۔ یہ ملک کی غلامی یہ ہمارے درمیان کے کچھ منافقین کی وجہ سے ہمیں دیکھنی پڑی ہے۔ اسی لیے اللہ نے بات نے کہا تھا جعفر بنگال اور جعفر البنگال صادق الدکن، ننگے آدم ننگے دین ننگے وطن، اتنے گندے لوگ ہیں یہ، انہوں نے اپنے ہی گھر کو برباد کیا، نہ انہیں شرم آئی، نہ انہیں حیا آئی، نہ ان کے پاس دین رہا، نہ کوئی انسانیت رہی، نہ وطن کا خیال رہا۔ کچھ تو رہتا، نہ انسانیت، نہ دین، نہ ایمان، نہ وطن، ننگے آدم ننگے دین ننگے وطن۔ اور ہم جانتے ہیں بہت سے لوگوں کو نہیں پتا یہ میر جعفر اور میر صادق کون ہیں۔ ایک زمانہ تھا خلافت عباسیہ، دنیا کے اندر ایک بڑی سلطنت تھی، اس سلطنت کو دھوکہ دے کر ختم کرنے والے کا نام ابن العنقبی تھا۔ وہ ابن العنقبی، یہ بنگال کا میر جعفر، یہ دکن کا میر صادق، آپ تاریخ دیکھ لیجیے ان لوگوں کی، ان کا تعلق اس سے ہے جس نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا، ابو لؤلؤ فیروز الدیلمی المجوسی۔ ملک میں ایسے بہت سے منافقین، نبی نے فرمایا تھا آیت المنافق ثلاث، اذا حدث کذب واذا کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان۔ بات کرے تو جھوٹ بولتے ہیں، وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرتے ہیں، امانت دے تو خیانت کرتے ہیں۔ اگر میں اپنے بارے میں غور کروں، آپ اپنے بارے میں غور کریں، منافق جو 3 نشانیاں بیان کی جا رہی ہیں، تو ہم میں سے اکثر کہیں گے یہ تینوں نشانیاں ہمارے پاس موجود ہیں، پھر مومن کہیں گے کہاں ہے ہمارا ایمان؟ 75 سال گزر گئے، مسلمانوں کو یہ پتا ہے اس ملک کی بربادی کا انجام، بربادی کا سبب 1857 کے جو حالات پیدا ہوئے اس کی وجہ کیا ہے؟ اورنگزیب کے بعد آنے والے تمام بادشاہوں کا آپس میں اختلاف، باپ بیٹے، بھائی بھائی، کوئی کسی کا نہیں، آپس میں لڑتے رہے، اور پھر وہ بندر بانٹ والا معاملہ ہو گیا۔
کسی نے ایک کہانی لکھی ہے، ایک جنگل میں دو بلیاں رہا کرتی تھی، دونوں سہیلیاں تھیں۔ جب چوہے کا شکار کرنا ہوتا دونوں مل کر شکار کرتے تھے اور کھاتے تھے۔ ایک دن اس کے جنگل سے کچھ مسافر گزرے اور انہوں نے ایک جگہ پر قیام کیا تاکہ کچھ کھا سکے۔ بیٹھ کر انہوں نے کھانا کھایا، سب کا پیٹ بھر گیا۔ کھانے کے بعد ان کے پاس ایک روٹی بچ گئی۔ اب انہیں جانا تھا تو اس میں سے کسی نے کہا ایک روٹی بچی ہوئی ہے، ہم اسے آگے کہاں لے جاتے ہیں، یہی رکھ دیتے ہیں، جنگل کے پرندے آ کر کھا لیں گے۔ ان مسافروں نے ایک روٹی وہاں رکھی، وہ چلے گئے۔ پرندے آنے سے پہلے یہ دو بلیاں وہاں پہنچ گئی۔ روٹی ایک تھی، بلیاں دو تھی۔ دونوں میں سے ہر ایک چاہتا تھا کہ یہ روٹی میں کھاؤں۔ ابھی تک چوہے کا شکار دونوں مل کر کرتے تھے، ساتھ کھاتے تھے۔ ابھی یہ فری میں روٹی ملی ہوئی ہے، اب یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ کہتی ہے میں کھاؤں گی، یہ کہتی ہے میں کھاؤں گی۔ اسی تو میں دونوں آپس میں لڑنے لگے۔ وہاں سے بندر کا گزر ہوتا ہے، بلیوں سے پوچھتا ہے کیوں لڑ رہے ہو؟ معاملہ بتانے کے بعد کہتا ہے فیصلہ میں کرتا ہوں۔ اب واقعے پر غور کرو، یہ تو کہانی ہے جو بچوں کے ہنسانے کے لیے، دل بہلانے کے لیے بیان کی جاتی ہے، لیکن یہ زمینی حقیقت ہے مسلم حکمرانوں کی اور مسلمانوں کی۔ وہ بندر کہتا ہے فیصلہ میں کرتا ہوں۔ اس نے روٹی لیا، دو ٹکڑے کر دیے، ایک ٹکڑا ایک بلی کو دیا، دوسرا ٹکڑا دوسری بلی کو دیا۔ بھلا ٹکڑا کرنے میں تو برابری بالکل نہیں کی جا سکتی تھی، وہاں تو کوئی پٹی وٹی نہیں تھی کہ وہ بنا کے دے سکے۔ ایک بلی نے کہا میرے پاس ٹکڑا چھوٹا ہے، سامنے والے کے پاس بڑا ہے، یہ انصاف نہیں ہے، مجھے انصاف چاہیے۔ بندر نے کہا ٹھیک ہے، میں تو انصاف کرنے کے لیے ہی بیٹھا ہوں۔ اس کے پاس بڑا ٹکڑا تھا، بندر نے وہ ٹکڑا لیا اور اس ٹکڑے کے برابر کرنے کے لیے اس کا حصہ کھا لیا، پھر اس کو دیا۔ اس نے اب دیکھا کہ اس کا ٹکڑا اس سے چھوٹا ہو گیا، اس نے کہا میرا ٹکڑا چھوٹا ہو گیا، اس کا بڑا ہو گیا، مجھے انصاف چاہیے، مجھے انصاف دو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں تو انصاف کے لیے ہی بیٹھا ہوں۔ اس بلی کے پاس سے بڑا ٹکڑا لیتا ہے، پھر اسے اپنے منہ سے چبا جاتا ہے، پھر واپس کرتا ہے، پھر وہ دیکھتی ہے کہ پھر ہمارا ٹکڑا اس سے چھوٹا ہو گیا۔ اب یہ کہتی ہے کہ نہیں اس کا بڑا ہو گیا، ہمارا چھوٹا ہو گیا، مجھے انصاف چاہیے۔ ایسے کرتے کرتے بندر کبھی یہ ٹکڑے، کبھی یہ روٹی سے، کبھی یہ روٹی سے کھاتا رہتا تھا، یہاں تک کہ آخر میں پوری روٹی وہ اکیلا بندر کھا گیا اور یہ بلیاں منہ دیکھتی رہ گئی۔ مسلمانوں کی عادی حالت ہو گئی، ملک تباہ ہو رہے ہیں مسلمانوں کے، آپس میں لڑ کر کسی باہر کے بندر کو درمیان میں لانے کی وجہ سے یہ آپس میں لڑتے ہیں۔ باہر کا بندر آتا ہے، وہ فیصلے کرتا ہے، دونوں کو تباہ کر کے چلا جاتا ہے۔ آج اس ملک کے مسلمان بھی اسے بلی والا کھیل کھیل رہے ہیں، جس کو دیکھو وہاں پر اختلاف، گالیاں، ایک دوسرے سے نفرت، تعصب کے دلدل میں ایسے پھنسے ہوئے ہیں مسلمان۔ میں کبھی کبھار واقعہ سناتا ہوں کہ جب ایک شخص کا نماز جنازہ پڑھا گیا تھا، ایک مسلمان کا انتقال ہوا، امام صاحب نے نماز پڑھائی، مسلمان نے اس کے پیچھے نماز پڑھی، ایک مفتی صاحب آ گئے، انہوں نے یہ فتویٰ دے دیا کہ جس شخص نے بھی اس امام کے پیچھے نماز پڑھی ہے، یہ سارے مسلمانوں کا نکاح ٹوٹ گیا۔ لوگ پریشان ہو گئے، ہم نے تو نماز پڑھی ہے، نکاح کا طلاق کہا دیا ہے نماز نے، نماز کا نکاح کے ٹوٹنے سے کیا تعلق ہے؟ مفتی صاحب نے کہا تم نے جس امام کے پیچھے نماز پڑھی ہے وہ دوسرے مسلک کا ہے اور ہم
یہ بلی والا کھیل کھیل رہے ہیں اور نتیجے میں ہم دیکھ رہے ہیں دوسرے ہمارے اوپر غالب آتے جا رہے ہیں، مسلمان ذلیل ہوتے جا رہے ہیں۔ 75 سال کے بعد آزاد قوم کی ذلت یہ اس قوم کے اپنے ہاتھوں کی وجہ سے، ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ ہمارے کرتوت اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کی ہمیں سزا دے رہا ہے۔ اس لیے کسی نے کہا ہے اصلح ما بقی من عمرک یغفر لک ما قد مضی۔ 1857 میں جن لوگوں نے قربانیاں دی ہیں ان کی قربانیوں کو یاد کر کے اب رونے کی ضرورت نہیں ہے، اب آپ کو خود کو قربانی دینے کے لیے تیار کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ صرف رو رہے ہیں فلاں نے قربانی دی، فلاں نے قربانی دی، فلاں نے قربانی دی، وہ اتحاد پیدا کیا، وہ قوم کو منظم کیا، پوری قوم کو ایک ساتھ جمع کر کے انہوں نے وہ بڑا کارنامہ انجام دیا، اور ہم اس قربانی کا ایک حصہ بھی اپنی زندگی میں نہیں لانا چاہتے۔ شہیدوں کو یاد کرتے ہیں لیکن شہیدوں کی طرح زندگی گزارنا نہیں چاہتے۔ جن لوگوں نے اس ملک کو آزاد کرنے کے لیے اپنی زندگیاں قربان کر دی، دہلی دروازے سے لے کر پشاور تک 22,000 علماء کی لاشیں راستے کے دونوں طرف کے درختوں پر لٹکائی گئی تھی۔ علماء کرام نے سب سے پہلے اس ہندوستان کے اندر آزادی کا بل بجایا تھا۔ وہ 1857 نہیں، اس سے پہلے 1803 میں شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ نے ملک میں جہاد کا فتویٰ دیا تھا، اے مسلمانوں اس ہندوستان کو آزاد کرو، اور ہر مسلمان کے لیے اس کو آزاد کرنے کے لیے اپنی ذمہ داری ادا کرنا، قربانی دینا ضروری ہے۔ شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ، سید احمد شہید رحمہ اللہ 1831 میں آزادی کی جنگ لڑتے لڑتے شہید ہو جاتے ہیں۔ لوگ 1857 کے بعد کی ہمیں قوالیاں سناتے ہیں کہ 1857 کے بعد ایسے ہوا، اس کے بعد ایسے ہوا، یہاں سے لے کے آزادی شروع ہو رہی ہے۔ اس سے 100 سال قریب پہلے تک پورے ملک میں علماء حرکت میں آ چکے تھے۔ اسی لیے انگریزوں کو ہمیشہ علماء سے بڑی تکلیف تھی۔ سب سے زیادہ علماء کو شکار بنایا گیا، یہاں تک کہ یہ حکم نامہ جاری کر دیا گیا کہ جہاں بھی داڑھی اور ٹوپی والا نظر آ جائے اسے قتل کر دو یا اس کو جیل کی سلاخوں میں بند کر دو۔ انگریز خود کہتے ہیں ہم نے کئی ہزار مسلمانوں کو صرف داڑھی اور ٹوپی دیکھ کر جیل میں بند کیا تھا، بعد میں پتا چلا کہ وہ تو انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا تھا، بس ہمیں حکم دیا گیا کہ سب کو مارو، سب کو ختم کر دو۔ سب سے زیادہ قربانی دینے والے علماء کرام ہیں، لیکن آج علماء کرام کی جو ذمہ داریاں ہیں اس ملک میں رہتے تھے، جمعیت علماء ہند ہے، حسن اللہ بورڈ ہے، جمعیت اہل حدیث ہے، جماعت اسلامی ہے، اور نہ جانے کون کون سی جمعیتیں اور جماعتیں ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ساری تنظیمیں ملک کو الگ الگ توڑ کر ٹکڑے بنا کر کھانے کے چکر میں ہیں۔ کوئی بھی جماعت اور کوئی بھی جمعیت تمام کو ایک پلیٹ فارم پر نہیں بٹھاتی، یہ آپس میں پورے مسلمانوں کو متحد نہیں کرتے۔ ان کے اپنی مساجد میں دوسرے مسلک کے مسلمانوں کے خلاف نفرتیں پھیلائی جاتی ہیں، نمازوں سے منع کیا جاتا ہے، ان سے مسافہ کرنے، سلام کرنے، ملنے، شادی بیاہ کرنے سے روکا جاتا ہے کہ مسلمان سے آپ شادی بیاہ نہیں کر سکتے۔ آج بھی یہی نفرت، جب تک کہ یہ چیزیں باقی رہے گی، قرآن کہتا ہے وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ۔ اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، آپس میں اختلاف مت کرو، فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، ورنہ تم برباد ہو جاؤ گے، تمہاری ہوا اگڑ جائے گی، تمہاری کوئی حیثیت نہیں رہ جائے گی۔ ہمارے بڑے جانتے ہیں چند سال پہلے تک اس ملک میں کہا جاتا تھا ملک کا وزیر اعظم بنانا یہ مسلمانوں کے ہاتھوں میں ہوتا ہے،
مسلمان جس کروٹ بیٹھتے ہیں وہ بادشاہ بنتا ہے، وہ وزیر اعظم ہوتا ہے، گیا وہ زمانہ۔ آج یہ تصور ہے کہ جو مسلمانوں کا مخالف ہوگا، جتنا مسلمانوں کو ذلیل کرے گا، وہ ملک کے بڑے عہدوں پر فائز ہوگا۔ 75 سال میں دنیا کیسے بدل رہی ہے؟ ہم ابھی تک نہیں بدلے، ہمارے اخلاق بدلے نہیں، ہمارا طریقہ بدلا نہیں، ہمارے نظریات بدلے نہیں، ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کا طریقہ بدلا نہیں ہے، غیروں کے ساتھ ہمارے کیا برتاؤ ہونا چاہیے، ان کے تئیں ہماری کیا ذمہ داری ہے، اس میں کوئی بدلاؤ نہیں آتا۔ اللہ سے دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو سمجھداری کی توفیق عطا فرمائے، ملک کے حالات کو سمجھتے ہوئے علماء کرام نے، ہمارے اسلاف نے ملک کی آزادی کے لیے جو قربانیاں دی ہیں، ان قربانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس ملک کو ترقی دینے، اس ملک کو آگے بڑھانے اور اس ملک میں توحید کا پرچم بلند کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ جب تک مسلمان کے پاس توحید نہ ہو وہ مسلمان نہیں ہوتا۔ یہ مسلمان مقبرے، درگاہیں، یہ فلاں چیزیں، ان سارے چکروں کو چھوڑ کر مساجد اور اللہ کے گھروں کو اپنا مرکز بنا لیں۔ کوئی پریشانی ہو ملک میں اسے مسجد میں آنا چاہیے، وہ کامیاب ہو جائے تو مسجد میں آ کر 2 رکعت نماز پڑھنا چاہیے۔ کامیابی اور جتنے کے بعد درگاہوں پہ جا کے چادریں چڑھانا، وہاں ماتم کرنا، یہ کون سا اسلام ہے؟ اگر یہی اسلام ہم اس ہندوستان کے لوگوں کو دے رہے ہیں تو یاد رکھنا کبھی بھی وہ ہندوستانی آپ کو معاف نہیں کریں گے کہ ہم تو کافر ہیں، ہم تو جانوروں کی عبادت کرنے والے، ہم تو پیغمبر والے تھے نا، تمہارے تو پروفیٹ تھے، تم تو کہتے کہ ہمارے محمد ایسے اور ایسے ہیں، کیا تم نے ہم کو دیا؟ 75 سال میں تم نے ہمیں کیا تعلیم دی ہے؟ تم نے ہمیں شرک سے روکا نہیں، کفر سے روکا نہیں، تم بھی ہمارے ساتھ کھڑے رہے، ہماری اصلاح کرنے کی ذمہ داری تمہاری تھی۔ قرآن کہتا تھا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یہ ان کے بارے میں نہیں ہے، یہ نبی کی امت کے بارے میں ہے۔ نبی کی امت کی ذمہ داری تھی ان کے ساتھ اچھا برتاؤ، ان کے ساتھ اچھا سلوک، اچھے اخلاق کا مظاہرہ اور اچھی زبان کے ذریعے اسلام کا پیغام، دین کا پیغام، نبی کی سیرت، قرآن کا پیغام، تاکہ جس طرح سے میں جنت کے راستے پر جا رہا ہوں اس ملک کا ہر ہندوستانی جنت کے راستے پر جائے۔ جب یہ جنت والوں کا ملک ہو جائے گا، ایمان والوں کا ملک ہوگا، تب اس ملک میں امن ہوگا۔ قرآن نے اسی کا وعدہ کیا ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون۔ ایمان لائیں گے اور شرک نہیں کریں گے تب ان کے لیے امن ہوگا۔ ایمان کے ساتھ شرک ہو، قبر پرستی ہو، یہ کفریات کلمات ہوں، یہ سب چیزوں میں کبھی دنیا میں امن آ نہیں سکتا۔ یہ قرآن کا وعدہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سچا پکا مومن بنائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دوسروں کی اصلاح کرنے، دوسروں کے لیے خیر خواہ بننے، دوسروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، ان سب کے ساتھ اچھے تعلقات ہموار کر کے انہیں صحیح راہ دکھانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔